بازو کو اٹھا کر خوب پرفیوم لگوایا اور اب تینوں چاچا بھتیجا نقص سے تیار خوشبو میں ڈوبے گاڑی میں بیٹھ کر سانباتی ایک مشہور مال کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ حمزہ نے مال پہنچ کر گاڑی پارک کی، پپو کو گود میں اٹھایا اور گڈو کا ہاتھ پکڑ کر اندر داخل ہوا۔ اس کا رخ دعا شاپ کی طرف تھا۔ اس کا ارادہ انہیں ڈھیر سارے کھلونے لانے کا تھا تاکہ کیبل ٹی وی کی طرف ان کی توجہ کچھ کم ہو۔ اچھی خاصی شاپنگ کرنے کے بعد جب یہ تینوں واپس پارکنگ میں آئے تو حمزہ کے جیپ کے پیچھے ایک مرسڈیز ایسے پارک کی ہوئی تھی کہ حمزہ کا گاڑی نکالنا مشکل تھا۔ بچوں کو گاڑی میں بٹھانے کے بعد چند منٹ اسے انتظار کیا، پھر سامنے کھڑے سیکورٹی گارڈ کی طرف بڑھا۔ اسے سروس کارڈ دکھایا۔ حمزہ نے گاڑی کی طرف اشارہ کر کے خان صاحب کچھ پتہ ہے یہ گاڑی کس کی ہے پوچھا۔ سر ایک لمبی گوڑی سی تقریباً 20 سال کی لڑکی ہے، لمبے بال اور جینز شرٹ میں ملبوس، ابھی 10 منٹ پہلے ہی آئی تھی اور جب وہ ادھر پارک کر تھی تب میں نے اس سے منع کیا، تب طے تھا کہ آپ غلط پارک کر رہی ہیں۔ وہ مجھے ہی باتیں سنا کر ایک ڈیزائنر شاپ کا پتہ پوچھ کر اندر چلی گئی۔ سیکورٹی گارڈ نے تفصیل سے بتایا۔ حمزہ سر ہلاتا گارڈ کو بچوں کے اوپر نظر رکھنے کی ہدایت دے کر بچوں کو گاڑی میں لاک کر کے تیز تیز قدم اٹھاتا گارڈ کی بتائی شاپ کی طرف گیا۔ سامنے سے ہی وہ سڑک والی بدتمیز لڑکی ریک پر سجے لباس دیکھ رہی تھی۔ حمزہ تیزی سے چلتا اس بدتمیز لڑکی کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ مریم فنکاری بدتمیز آدمی سامنے سے ہٹا۔ پھر اس نے غور سے اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا۔ تم وہی سڑو ہو نا روڈ والے؟ وہ بری طرح چونکی۔ وہ الفاظ چباڑ چباڑ کر بولا۔ یادداشت اچھی ہے تمہاری۔ ہاں میں وہی سڑو ہوں۔ تم ادھر کیا میرا پیچھا کر رہی ہو؟ حمزہ نے بڑے اطمینان سے مریم کے ہاتھ سے ڈریس لے کر سائڈ پر رکھا۔ میڈم گاڑی کس طرح پارک کی جاتی ہے تمہیں اتنا بھی نہیں معلوم؟ چلو چل کر اپنی کھٹارا ہٹاؤ، مجھے اپنی جیپ نکالنی ہے۔ مسٹر سڑو تم باہر جا کر میرا انتظار کرو، میں شاپنگ ختم کر کے جب آؤں گا تو گاڑی ہٹا دوں گا۔ مریم نحوست سے بول کر پلٹی تھی کہ حمزہ نے اس کی کلائی اپنی گرفت میں لے لی۔ مریم تلملائی پر حمزہ پر کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ وہ یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو میرا ہاتھ۔ مزید آگے بڑھا۔ مریم گھبرا گئی۔ تم میرے اتنے قریب کیوں آ رہے ہو؟ پیچھے ہٹو۔ حمزہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ گاڑی ہٹا رہی ہو یا نہیں؟ مریم پیر پٹکی باہر نکل گئی۔ جنگلی انسان دور ہٹو، ہٹاتی ہوں۔ حمزہ بھی بڑے آرام سے سیٹی بجاتا باہر نکلا اور مریم کی گاڑی ہٹاتے ہی تیزی سے اپنی کار نکال کر چلا گیا۔ مریم غصے سے دانت پیستی گاڑی لاک کر کے واپس اندر چلی۔ بدتمیز جنگلی کہیں کا۔ مریم کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ وہ بے دلی سے سامنے پڑے لباس اٹھا کر پیمنٹ کر کے باہر نکلی ہی تھی کہ اس کا فون بج اٹھا۔ نمبر انجان تھا۔ اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے فون اٹھایا۔ ایک بھاری آواز سنائی دی۔ مریم شاہ بات کر رہی ہیں؟ مریم نے پوچھا۔ جی میں مریم شاہ، آپ کون؟ مریم میں آپ کے والد کا اٹارنی ہوں، کئی دنوں سے آپ سے رابطہ کرنا چاہ رہا ہوں، پر بیرسٹر شکیل احمد نے آپ کے تائی اقبال نے کہا ہے کہ آپ ملنا نہیں چاہتی، اس سے آگاہ کیا۔ مریم تو یہ سن کر حیران رہ گئی کیونکہ تائی نے کہا تھا کہ وکیل صاحب شہر سے باہر ہیں، اور اب مریم نے فیصلہ کن انداز میں سر آپ کل صبح 9 بجے گھر آ جائیے گا، میں انتظار کروں گی کہہ کر فون رکھا۔ اب مریم کا رخ گھر کی جانب تھا۔ تائی نے جھوٹ کی بلائی سوچ سوچ کر اس کا دماغ پکا جا رہا تھا۔ تیز رفتار سے گاڑی چلاتے ہوئے گھر پہنچی تو سیدھا تائی انکل کے روم میں گئی۔ تائی جو فارم ہاؤس جانے کے لیے تیار۔ ارے مریم بیٹیا اتنی جلدی آ گئی، کیا شاپنگ نہیں کی؟ وہ کھڑی تھی، اسے دیکھ کر بخلا گئی۔ تائی انکل آپ نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا کہ پاپا کے وکیل شہر سے باہر ہیں؟ بتائیں۔ مریم تائی کو اگنور کرتی سیدھا اقبال صاحب کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ تائی نے اسے ٹوکا۔ مریم تم کس طرح بات کر رہی ہو؟ آپ نہ مانے پر میں جانتی ہوں آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے، اور کیوں بولا ہے صبح وہ فنکاری، جب وکیل صاحب آئیں گے پتہ چل جائے گا۔ اقبال صاحب کا غصے سے برا حال تھا، ساری جائیداد ہاتھ سے نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ آگے بڑھے اور مریم کی گردن پکڑ لی۔ وہ اس کی نازک گردن کو بے دردی سے دبا رہے تھے۔ تجھ جیسی سپولی کو تیرے ماں باپ کے ساتھ ہی مار دینا چاہیے تھا۔ مریم کی سانس اکھڑ رہی تھی، آنکھیں تکلیف کی شدت سے سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ پھولوں سی نازک لڑکی اپنے تائی کو قاتل کے روپ میں برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ ہاتھ پیر مارتی، خود کو آزاد کروانے کی جدوجہد کرتی وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ اس کا سر بیڈ کے درخت سے ٹکرایا اور کن پٹی کے پاس سے خون کی باریک لکیر بہتی نظر آ رہی۔ صہیب کو بلاؤ اور سارے ملازمین کو چھٹی دے دو، میں اتنی دیر میں اسے چادر میں لپٹاتا۔ اقبال صاحب نے ساکت کھڑی تائی سے کہا۔ تائی سر ہلاتی تیزی سے باہر نکلی۔ جب سب ملازمین کو چھٹی دی اور دروازہ بند کر دیا، صہیب کو لے کر اقبال صاحب کے پاس آئی۔ صہیب اس کو اٹھا کر گاڑی کی ڈگی میں ڈالا اور بیگا تم اس کا سارا سامان سمیٹ کر آگ لگا۔ یہ کہہ کر اقبال صاحب گاڑی کی جانب چلے۔ تیزی سے دوڑتی گاڑی مرگالہ ہل سے دور راول جھیل کی جانب روانہ تھی۔ رات کا اندھیرا پھیلنا شروع ہو چکا تھا۔ جھیل کے پاس پہنچ کر وہ گاڑی میں بیٹھ کر رات گہری ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ آدھی رات کے وقت دو سائق گاڑی سے اترے، ڈگی میں چھپائی مریم کو نکالا، راول جھیل میں پھینک دیا۔
زمین جائیداد پیسے کا لالچ ایک ایسی بھنور ہے جو خون کے رشتوں کا احترام بھلا دیتی ہے، بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیتا ہے۔ اقبال صفاقی سے بائے بائے پیاری بھتیجی، بھائی صاحب کو سلام دینا مت بھولنا، بولے اور ہاتھ جھاڑتے ہوئے واپس پلٹ گئے۔ دونوں بچوں کو لے کر ایک بہت ہی مشہور ریسٹورینٹ میں آیا تھا، پہلے من پسند شاپنگ، پھر جی بھر کر پلے لینڈ میں مستی اور اب ڈنر۔ پپو اور گڈو دونوں ہی بہت خوش تھے۔ ویٹر نے ان کا ٹیبل تک رہنمائی کی اور ان کے بیٹھنے کے بعد تیزی سے مینیو کارڈ لا کر حمزہ کے سامنے رکھا۔ گول مٹول سے پپو نے خونخوار نظروں سے پہلے ویٹر کو گھورا، پھر حمزہ کو متوجہ کیا۔ چاچو اس نے ہمیں مینیو بک کیوں نہیں دی؟ کیا ہم کھانا نہیں کھائیں گے؟ ویٹر نے بک لا کر سرخ و سفید پھولے گالوں والے بچے کو دیکھا۔ سوری سر، آپ کے بچے اتنے چھوٹے ہیں، میں نے سوچا یہ مینیو کہاں پڑھ پائیں گے۔ ویٹر نے معذرت کی اور تیزی سے مینیو لا کر ان دونوں شیطانوں کے سامنے رکھا جو اب پکس دے کر ڈش سلیکٹ کر رہے تھے۔ ڈش سلیکٹ کر کے ابھی وہ تینوں چچا بھتیجا آرڈر کر کے فارغ ہوئے تھے کہ حمزہ کو کمشنر صاحب اپنی اہلیہ اور سالی ماہین کے ساتھ اندر آتے نظر آئے۔ حمزہ بڑبڑایا مارے کہ یہ کہاں سے ٹپک پڑے۔ گڈو اور پپو نے حمزہ کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو انہیں بھی کمشنر انکل اور ان کی فیملی نظر آ گئی۔ گڈو اور پپو نے ایک نظر حمزہ کے پریشان چہرے کو دیکھ کر وہ دونوں سیدھے ہو کر بڑے تمیز سے بیٹھ گئے۔ کمشنر صاحب نے پاس آ کر کہا، حمزہ مائی بوائے، واٹ اے سرپرائز۔ نہ چاہتے ہوئے بھی چہرے پر مسکراہٹ سجا کر حمزہ نے ان سب کو سلام دعا کی اور پھر کمشنر صاحب نے مزید کرسیاں منگوا کر ان لوگوں کو جوائن کر لیا۔ انہوں نے اپنی سالی کا تعارف کروایا، حمزہ ان سے ملو، یہ ماہین ہے۔ حمزہ نے ایک نظر ماہین کو دیکھا اور سر کے اشارے سے ہیلو کہا۔ حمزہ، میں کتنے دنوں سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں، احمد بھائی نے کہا تھا آپ ملنے آئیں گے، پر ماہین نے بڑے کانفیڈنس سے حمزہ سے بات چیت کا آغاز کیا، آپ آئے ہی نہیں۔ پپو اور گڈو دونوں ناگوارے سے حمزہ اور ماہین کو بات چیت کرتے دیکھ رہے تھے۔ کمشنر صاحب اور ان کی فیملی نے بچوں پر بالکل توجہ نہیں دی تھی۔ گڈو اور پپو کو باب کٹ بال اور پوٹے سے قد کی ماہین بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ کھانا سرو ہو چکا تھا۔ ماہین نے بڑی بے تکلفی سے فرائیڈ رائس، حمزہ آپ تو کچھ لے ہی نہیں رہے۔ رائس حمزہ کی پلیٹ میں ڈالے۔ احمد بھائی، آپ کو پتہ ہے میں اور حمزہ کالج کے دنوں میں کلاس فیلو رہ چکے ہیں۔ ماہین نے جوش میں کمشنر صاحب کو اطلاع دی، پھر دوبارہ حمزہ کی جانب بولی، حمزہ مجھے تو ہمیشہ ایسا لگتا تھا کہ تم سنگر بنو گے، یہ پولیس لائن میں کیسے آ گئے؟ انجانے میں ماہین حمزہ کی دکھتی رگ کو چیر گئی۔ حمزہ کی آنکھیں ضبط سے سرخ ہو چکی تھی۔ تبھی گڈو نے حمزہ کو مخاطب کیا، چاچو گھر چلے، نیند آ رہی ہے بیٹا، صبح سنڈے ہے، آج تھوڑا دیر تک جاگ لو۔ اچھا تو ماہین تم کیا کہہ رہی تھی؟ مسز احمد نے زبردستی کی مسکراہٹ سجا کر پہلے گڈو کو ٹوکا، پھر دوبارہ اپنی بہن کی جانب متوجہ ہو گئی۔ بچہ، میں کہہ رہی تھی کہ حمزہ تو کالج یونیورسٹی میں مشہور تھا، اتنا زبردست گٹار بجاتا تھا کہ سب کو دیوانہ کر دیتا تھا۔ اور ایک بار تو ابھی ماہین کی بات بیچ میں ہی تھی کہ حمزہ معذرت کرتا کھڑا ہو گیا، سر بچے صبح سے گھر سے نکلے ہوئے ہیں، اب ان کے سونے کا ٹائم ہے، مجھے اجازت دیجیے، پیر کو آفس میں ملتے ہیں۔ وہ قطعی لہجے میں کہتا والیٹ سے چند بڑے نوٹ نکال کر میز پر رکھتا ہوا پپو اور گڈو کو لے کر بنا رکے باہر نکلتا چلا گیا۔ احمد، آپ نے دیکھا یہ حمزہ کتنا بدتمیز ہو گیا ہے، بات کرنے کی تمیز تک نہیں رہی ہے۔ مسز احمد، آپ اسے جاب سے نکالنے کی دھمکی دیجیے، پھر دیکھنا کیسے سیدھا ہوتا ہے۔ احمد نے غصے سے کہا، کمشنر صاحب جو رشتے میں حمزہ کے کزن بھی تھے اور نے اپنی بیگم کو گھوڑا عالیہ حمزہ سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوا ہے، اس کے باپ دادا کی ملیں چل رہی ہیں، یہ نوکری تو وہ صرف اور صرف اپنے شوق کے لیے کر رہا ہے، اس لیے الٹے مشورے مت دو، بلکہ یہ سوچو کہ ماہین کی شادی حمزہ سے کیسے کروانی ہے تاکہ ہمارے عمل دخل اس کے گھر اور بزنس پر بھی ہو سکے۔ پر احمد بھائی، اس کی نظر ان منحوس بچوں سے ہٹے تو مجھے بھی دیکھے، لیکن وہ بچے اللہ، ماہین نے غصے سے کہا، اللہ کی پناہ، ہر وقت اس کا دھیان بٹاتے رہتے ہیں۔ ماہین کوڑی، ان بچوں کو سیڑھی بنا کر ہی حمزہ پر قابو پایا جا سکتا ہے، بعد میں جب حمزہ ہماری مٹھی میں ہو تو ان کا پتہ کاٹ دینا، عالیہ نے مشورہ دیا۔ احمد بھائی، آپ کہیں جانے کا بہانہ کر کے مجھے ایک مہینے حمزہ کے گھر چھوڑ دیں، پھر میں ماہین کی آنکھوں میں شاطرانہ چمکتی سب سنبھال لوں گی۔ حمزہ نے پپو اور گڈو کو گاڑی میں بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ گاڑی کے چلتے ہی، چاچو ہمیں فش کھانی ہے، چلیں راول جی، چلتے ہیں، مزہ آئے گا۔ گڈو کا فرمائشی پروگرام شروع۔ پپو بھی پچھلی والی سیٹ پر کھڑا ہو گیا اور اپنے چھوٹے چھوٹے بازو کو حمزہ کی گردن میں ڈال کر اس کے سر پر کس کرنے لگا۔ حمزہ نے پپو کو ٹوکا، پپو موٹے میں ڈرائیو کر رہا ہوں، گردن چھوڑو، آرام سے بیٹھ